تمام تعریف اللہ کی، درود و سلام محمد والے محمد پر۔ داستان بنی امیہ، author راہی چشتی۔ ہو نعوذ باللہ، مردان کی اس بات پر حضرت ابو ایوب نے جواب دیا کہ میں کسی مردے کے پاس نہیں آیا بلکہ خدمت رسول اللہ میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ معاویہ بن ابو سفیان کا زمانہ تھا جب مروان بن الحکیم مدینہ منورہ کا گورنر تھا۔ اب مسلمانوں کے سامنے دو شخصیتوں کے متفرق کردار ہے، جس میں ایک کردار برگزیدہ صحابی ابو ایوب کا ہے اور دوسرا بنی امیہ کے ایک فرد مروان کا ہے جو حکومت کی جانب سے گورنر ہے۔ ظاہر ہے کہ ابو ایوب انصاری بارگاہ رسالت کے مقبول ترین حضرات میں سے ایک ہے، اور مروان اس مقدس بزم سے نکالے ہوئے دو میں سے ایک ہے۔ حضور نے مروان اور اس کے باپ حکم کو مدینہ پاک سے نکال دیا تھا، تو نکالے ہوئے کے قول و فعل کا اعتبار ہی کیا، اس لیے اتباع صرف ابو ایوب کی ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ مسلمان اس پر متفق نہ ہو سکے، اور ایک گروہ نے مروان کے عمل کو اپنا نصب العین بنا لیا، جبکہ مروان بن الحکم کی غبایت کے قصے تاریخی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سند سے یہ حدیث بھی موجود ہے کہ آس پاس جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو حصول برکت کے لیے حضور کی خدمت میں لایا جاتا اور آپ اس کے لیے دعا فرماتے۔ جب مروان بن الحکم پیدا ہوا تو وہ بھی پیش کیا گیا، تو اس میں حضور نے ارشاد فرمایا، الوزغ بن الوزغ، الملعون بن الملعون، یعنی یہ ذلیل ابن ذلیل اور ملعون ابن ملعون ہے۔ میرات الحقائق ج 272 بحوالہ متندر کا کم۔ لیکن اس کو کیا کہا جائے کہ یہی ذلیل ابن زا ابن این ملعون بھی تخت حکومت پر بیٹھ کر امیر المومنین کہلایا جانے لگا۔ پھر ایک طویل مدت تک اس کی اولاد بھی اسی لقب سے پکاری گئی۔ دراصل اس زمانے میں ایسے لوگوں کو امیر المومنین کہا گیا کہ اس منصب خاص کا معیار ہی خطرہ میں پڑ گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے عمل صالح پر مروان کا اعتراض تو ملاحظہ میں آ چکا۔ اس کے ساتھ ہی اموی خلافت کا زمانہ اور بھی دیکھے کہ جب عبد الملک خلیفہ بنے تو حجاج بن یوسف مدینہ طیبہ کا گورنر ہوا، لہٰذا وہ برسر منبر دوران خطبہ کیا کرتا تھا کہ مجھے روضہ رسول کا طواف کرنے والوں پر حیرت ہوتی ہے، ان کی خرابی ہو کہ وہ بوسیدہ ہڈیوں کا طواف کرتے ہیں اور قصر امیر المومنین عبد الملک کا طواف نہیں کرتے۔ حج الکرامہ۔ مروان اور حجاج بن یوسف کی صرف ان دونوں ہی باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بنی امیہ کے دور حکومت میں عقائد اسلامیہ کو اس قدر مسخ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آج حق و باطل میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا۔ تاریخ میں ایسے اور مواقع موجود ہیں جنہیں محسوس نہیں کیا گیا، اور بلا غور و فکر کے لوگوں نے عقائد کی بیساکھیوں پر سفر شروع کر دیا۔ جیسے معراج کو ہی لے لیجئے کہ ایک فرقہ تو جسمانی معراج کا قائل ہے، اور نص قرآن سے بھی یہی عقیدہ ثابت ہے، لیکن اس کے مد مقابل دوسرے فریق بھی موجود ہے جن کا عقیدہ معراج جسمانی نہیں بلکہ روحانی تھی۔ اسی معاملہ میں دونوں فریق اپنے دلائل میں حدیث ہی پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کتب حدیث میں دو روایتیں ایسی ضرور ہیں جو معراج کو روحانی ہی بتاتی ہیں۔ ایک روایت تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی سند سے ہے کہ معراج کی شب رسول مقبول کا جسم اطہر بدستور بستر پر ہی تھا۔ اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ معراج روحانی تھی، لیکن ایمان اس روایت کو تسلیم کرے۔